واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. اگر ان کے نشوز کا خطرہ ہے آپ کو کہ ساری جڑ خرابی نشوز ہے. نشوز عربی زبان میں کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. انسان کوئی کسی کام کے لیے کھڑا ہونا, کسی عکس العمل کے لیے کھڑا ہونا, کسی حرکت کے لیے کھڑا ہونا, اس کو نشوز کہتے ہیں. اس لیے قیامت میں جب مردوں کو اٹھایا جائے گا تو اس کو نشوز کہتے ہیں. قیامت کے ناموں میں سے بھی وہ نشور بھی ہے اور نشوز بھی ہے. یہ اٹھایا جائے گا, کھڑا کیا جائے گا, حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا. وہ بیٹھے بیٹھے بات چیت ہوتے ہوتے ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, طیش میں آ جاتا ہے. اس کو نشوز کہتے ہیں عرب. اس کھڑے ہونے کو کیوں کھڑا ہوا ہے؟ لڑائی کے لیے کھڑا ہوا ہے, نافرمانی کے لیے کھڑا ہوا ہے, کچھ توڑ پھوڑ کے لیے کھڑا ہوا ہے, کچھ قوانین خراب کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. یہ کام اگر گھر میں نظر آئے کہ عورت یا مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق, اللہ کے قوانین, ازدواجی زندگی کے آداب اور تقاضے توڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. چونکہ شیطان آتا ہے انسان کے اندر, سرایت کر جاتا ہے, رسوخ کر جاتا ہے, رخنا کر جاتا ہے, تفرقے کی باتیں شروع کر دے, زندگی کو بگاڑنے والی باتیں شروع کر دے, مطالبے ایسے کر دے, اعتراضات ایسے کر دے, ایسی شکیں نکالے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رہنے والا نہیں ہے یہ. اس کو نشوز کہتے ہیں. یہاں سے شقاق کا خطرہ پیدا ہوتا ہے. نشوز, اگر نشوز ہو تو نصیحت کرو ان کو. نصیحت کے بعد ان کو تھوڑا تنہا رکھو, روابط ختم کرو ان کو. واہجروہن, روابط منقطع کرو ان کو, موبائل لے لو ان سے, تعلقات ان کے کنٹرول کرو تاکہ نشوز ختم ہو. یہ نافرمانی نشوز ختم ہو. اب توجہ فرمائیں اگلی آیت, آیا 35 سورہ نساء. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. گھر کی زندگی, گھریلو زندگی, ازدواجی زندگی کو اگر قائم رکھنا ہے تو اس کا ستون پہلے قائم کرو. وہ کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء. مرد مرد بن کے رہے, گھر میں ذمہ دار بن کے رہے. اور اگر کوئی نشوز کرتی ہے عورت تو اس کو وہیں پہ روکو, نشوز کو روک لو, نافرمانی کو روک لو اس کو. اگر نافرمانی نہیں, اگر ترک کرتی, نشوز جاری رکھتی ہے, نشوز کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے, اس کے اس مزاج کی وجہ سے, اس کے اس ہٹ درمی کی وجہ سے شقاق کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. شقاق یعنی شگاف, علیحدگی, جدائی. اگر شقاق کا خطرہ ہو پھر کیا کریں؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا, فوراً. فَابْعَثُوا فوراً, نہ کہ کل دیکھیں گے, اگلے ہفتے دیکھیں گے, ابھی کاروبار ہے, ابھی سفر پہ ہیں, واپس آئیں گے دیکھیں گے ان کا جھگڑے کا کیا کرتے ہیں. فوراً جو ہی معلوم ہوا, احساس ہوا کہ بات شقاق کی طرف جا رہی ہے, فوراً فَابْعَثُوا, فوراً اہتمام کرو, جرگہ بلاؤ. کس کا؟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ, ایک فیصل, ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, اور کیا کریں؟ اَن يُرِيدَا إِصْلَاحًا, اصلاح کریں. ان دونوں حاکم, دونوں ثالث کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کے درمیان بگاڑ کی, شقاق کی, نشوز کی اصلاح کریں. یوفق اللہ بینہما, اور یہ دونوں ثالث اگر انہوں نے ثالثی صحیح کی, اصلاح کی, تو اصلاح کے نتیجے میں اللہ شقاق کو وفاق میں تبدیل کر دے گا. اللہ وفاق پیدا کر دے گا, اللہ اس ٹوٹتے خاندان کو جوڑ دے گا, اس بکھرتی زندگی کو خدا بحال کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا, چونکہ اللہ کی ذات علیم و خبیر ہے. چونکہ غلط فہمیوں سے یہ کام شروع ہوتا ہے, نشوز سے شروع کام ہوتا ہے, ہٹ درمی سے ہوتا ہے, رشد شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے.
غلطیوں سے یہ کام شروع ہوتا ہے، فوراً بڑے بیٹھیں ایک عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے اور اصلاح کریں۔ فقہا کا فتویٰ ہے کہ یہ واجب ہے، اگر نہیں کیا لوگوں نے یہ کام تو ترک واجب کیا ہے، یہ واجب ہے ان کے درمیان اصلاح کرنا۔ اور یہ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اصلاح واجب ہے کرنا تو اصلاح ماننا بھی واجب ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اصلاح کرنا واجب ہے، تبلیغ کرنا واجب ہو، تبلیغ ماننا واجب نہ ہو۔ اگر حکمین بیٹھ کر ان دونوں کے درمیان معاملہ سلجھا رہے ہیں تو پھر ان دونوں کو سمجھنا اور ماننا ان کے لیے واجب ہے۔ فتاوی بھی فقہا کے، علماء کے، حتیٰ موجودہ مراجع اعظام کے اور سابقہ فقہاء کرام کے یہی ہیں، اہل سنت کے بھی اور شیعہ بھی، اس بات پر اختلاف نہیں ہے۔ یہ مومنین کے لیے قرآن کا دستور ہے اور فارمولہ ہے۔ یہ ہے حکم قرآن، یہ ہے حکم اللہ، یہ ہے حکم اہل بیت، یہ ہے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔